پینا لوٹنا، نیاز فاتحہ چادر گاگر نظر و نیاز ہے، ان کو اس سے کیا مطلب ہے کہ ہماری پبلک کہاں جا رہی ہے؟ دبا کر کے نیاز کرو اور دبا کر کے جیب بھرو۔ لیکن چونکہ وہ دشمنی امیر معاویہ کی بنا پر اس وجود میں آئی ہے، تو ایک صحابی رسول کی وفات کی دشمنی میں اس کا ایجاد ہو چکا ہے، شروعات ہو چکی ہے، اس کے اندر خبث آ چکا ہے، وہ کبھی بھی اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ پیغام سن لیں وہ لوگ جو اس کام میں ملوث ہیں اور نیاز کے کنڈے بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں اور امام جعفر صادق کا نام لیتے ہیں۔ رجب کے کنڈے بہت مشہور ہیں، شاید آپ اپنے اس علاقے سے نکلیں یا اپنے پڑوسی گاؤں میں جہاں پر وہ رہتے ہیں، کون؟ وہی چادر پوش، چادر گاگر والے۔ اگر آپ اڑوس پڑوس کا جائزہ لیں تو ان کے اثر سے نیک لوگ بھی اس میں ملوث ہو گئے ہیں، اور اسے رجب کا کونڈا کہا جاتا ہے، کونڈے کی نیاز۔ کونڈے کی نیاز کیا ہوتی ہے؟ وہ چپکے سے پوری پکاتے ہیں اور سب کو کھلاتے ہیں، چپکے سے فاتحہ ہوتی ہے، شاید ادھر نہ ہو لیکن جہاں پر ہوتی ہے بڑی دھوم دھام سے، اور شیعہ تو خیر مناتے ہی ہیں۔ یہ رسم دراصل شیعوں سے آیا ہوا ہے، یہ ہمیں بتانا ہے۔ جو لوگ کونڈے کی نیاز کرتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، ان کے نام کی نیاز کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے نام کی نیاز نہیں ہوتی ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جو کاتب وحی ہیں، جو پیارے آقا علیہ السلام کے نور نظر ہیں، قابل اعتماد صحابی ہیں، ان کی وفات کا خوشی اور جشن منانے کے لیے یہ شیعوں نے ایجاد کیا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں آپ کو بتانا ہے، شیعوں کی اس حقیقت کو بتانا ہے، اجاگر کرنا ہے، کیونکہ ہر صحابی رسول کا ادب و احترام اور ان سے محبت، دلی محبت ہمارے سینوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم صحابہ رسول سے محبت نہیں کرتے تو گویا کہ ہمیں دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جن صحابی رسول نے اللہ کے رسول پر اعتماد کیا اور پیغمبر کے مشن کو دنیا میں پھیلایا، اگر آج ہم اسی صحابی رسول سے بدظن ہو جاتے ہیں، ہمارے سینوں کے اندر کینہ بھر جاتا ہے، تو پھر ہمارا مسلمان کہلانا کسی کام کے لیے نہیں۔ ہم لوگ حکایت صحابہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ حکایات صحابہ پڑھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی قربانیاں پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں دی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین کی خاطر کیسی قربانیاں دی، پیارے آقا علیہ السلام سے کیسے عشق محبت کا مظاہرہ کیا۔ اگر ہم انہی سے بدظن ہو جائیں گے، انہی کے خلاف اپنی زبان کو کھول دیں گے، بتائیے کس منہ سے ہم اپنے آپ کو عاشق رسول غلامان صحابہ کہلائیں گے؟ کہلائیں گے؟ نہیں کہلائیں گے۔ اس لیے اس حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ میرے دوستو، آج یہ بریلوی کرتے ہیں دھوم دھام سے، لیکن یاد رکھیں یہ نیاز ان کے نام کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ شیعوں کا ایجاد کرتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شیعوں کو حضرت امیر معاویہ سے دشمنی کیوں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے آج یہودی اسرائیلی فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے پرانے دشمن ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے سے ان کی دشمنی چلی جا رہی ہے۔ ان کی کوشش رہی ہے ہمیشہ کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کے ٹکڑے کر دیا جائے تاکہ یہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ جب حضرت عثمان غنی کا دور تھا، عبداللہ ابن سبا یمن کا رہنے والا یہودی تھا، اس نے اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کیا اور یہ بتایا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن نام کا مسلمان تھا، اندر سے اس کے مسلمانوں کی دشمنی بھڑکی ہوئی تھی اور اپنے یہودی مشن پر گامزن تھا، چل رہا تھا۔ اس نے مدینہ میں آ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے خلاف بغاوت کی، لوگوں کے ذہنوں میں خرافات ڈالنا شروع کیا۔ جب اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس مردود کو وہاں سے بھگایا کہ مدینہ سے نکل جاؤ، تم فتنہ پھیلا رہے ہو۔ اس نے کوفہ بصرہ کا رخ کیا،
کوفہ بصرہ جہاں پر امام حسین کو شہید کیا گیا 10 محرم کو، جس کے نام پر لوگ تعزیہ سب کرتے ہیں، وہ سب اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اس مردود نے وہاں پر جا کر کے وہاں کے لوگوں کو بھڑکایا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ ان خبیثوں کی حرکت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفۃ المسلمین تھے، داماد رسول تھے، ان کی شہادت ہوتی ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی، ان مردودوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کروا دیا۔ شہید کروانے کے بعد ہم سمیٹ کر کے بات کر رہا ہوں اپنی خدمت میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پاورفل ہو گئے، ان کے پاس حکومت کا باغ ڈور آ گیا، بہت ذہین تھے، سمجھدار تھے، سیاست دان تھے، مدبر تھے، مفکر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے وہ ملک کے شام کے گورنر متعین ہوئے تھے، تقریباً 22 سالوں سے گورنر تھے، بہت سمجھدار، فتنوں کو ختم کرنے میں بہت ماہر تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ اگر ان فتنوں کا خاتمہ نہ کیا جائے کہ مسلمانوں کی حالت اور خراب کر دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جو روافض تھے، جو فتنہ پھیلانے والے عبداللہ ابن سما کی نسل کے لوگ تھے، سب کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا تاکہ یہ لوگ فتنہ نہ پھیلائیں۔ بہت سے مار دیے گئے، بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، اس کو بولتے تقیہ، یعنی اپنے مذہب کو وہ لوگ چھپانا شروع کر دیے۔ لیکن اتفاق کی بات، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت ہوئی، شہادت ہوئی، اب ان کو خبر پہنچی، ان لوگوں نے چپکے سے جشن منایا۔ کیا منایا؟ چپکے سے جشن منایا، کھلم کھلا نہیں منایا، کیونکہ سنیوں کا غلبہ تھا۔ صحابی رسول کی وفات ہو رہی ہے، صحابی رسول کی وفات پر جشن منانے والے کھلم کھلا منا لیں مسلمانوں کے سامنے، یہ ان کی ہمت نہیں تھی۔ اس لیے اس کام کو بالکل چھپا کر کے کیا، کونے میں اندھیرے میں کیا، اور وہیں پر اپنے دوستوں کو بلایا کرتے تھے اور کھلایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کونڈے کی یہ رسم آگے چلتی رہی، لیکن کب تک چھپ سکتی تھی یہ بات؟ جب یہ بات سب کے سامنے، سنیوں کے سامنے آئی کہ یہ خبیث لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اب ان کی تو خیر نہیں تھی۔ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں کنڈے نہیں بھرتے ہیں، بلکہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ جو ایک ولی کامل تھے، ان کی نیاز کرتے ہیں، ان کے نام کے ہم فاتحہ دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے رخ چینج کر دیا۔ جس کام کی شروعات ایک صحابی رسول کی عداوت و دشمنی سے ہوئی تھی، اس کا رخ ان کم بختوں نے پلٹ دیا کدھر؟ امام جعفر صادق کی طرف۔ جب امام جعفر صادق کا نام آیا تو بہت سے لوگ چکر میں پھنس گئے، اور وہ بھی 22 رجب کو کونڈے بھرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ چور کتنی ہی صفائی کر لے، بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک پہچان چھوڑ جاتا ہے جس سے چور کی چوری پکڑی جاتی ہے۔ پکڑا ہمارے علماء نے کہ تمہاری نیاز اگر امام جعفر صادق کے نام پر ہوتی ہے تو جتنے بزرگوں کے نام پر عرس ہوتے ہیں، نیاز فاتح ہوتے ہیں، یا تو ان کی تاریخ پیدائش کے مطابق ہوتی ہے یا ان کی تاریخ وفات پر ہوتی ہے۔ 22 رجب کو تم کونڈے بھرتے ہو، 22 رجب کو نہ تو امام جعفر صادق پیدا ہوئے نہ ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کی شہادت ہوئی ہے شوال کے مہینے میں، یعنی رمضان کے بعد جس مہینے میں عید کرتے ہیں، شوال کے مہینے میں۔ شیعوں کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، امام جعفر صادق لکھیں، آپ کے ساتھ آزاد دائرۃ المعارف کا ویب سائٹ کھل جائے گا، اور نہیں تو شیعوں کا ویکیپیڈیا کھل جائے گا۔ دونوں کا آپ مطالعہ کریں، دونوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ امام جعفر صادق کی شہادت شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ البتہ 22 رجب کو یہ یقینی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اب چور پکڑا گیا، کیا ہوا؟ چور پکڑا گیا، لیکن بس اپنی اسی ضد پر رہے، نہیں ہم امام جعفر صادق کے نام پر ہی نیاز کرتے ہیں۔ بھائیو، کب تک تم بیوقوف بناتے رہو گے؟
اور جن کا مقصد زندگی ہی کھانا پینا لوٹنا، نیاز فاتحہ چادر گاگر نظر و نیاز ہے، ان کو اس سے کیا مطلب ہے کہ ہماری پبلک کہاں جا رہی ہے؟ وہ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور شیعوں کے اس عمل میں ان کا بڑا دخل رہا ہے۔ دبا کر کے نیاز کرو اور دبا کر کے جیب بھرو، کیونکہ نیاز کرو تو فاتحہ پڑھنا پڑے گا، اور فاتحہ پڑھنے کے لیے مولوی صاحب تو آبے کریں گے، اور فری میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اب بھائی جب جیب گرم ہو رہی تو کون بولنے والا اس کے خلاف؟ اور خاص طور سے جس رسم کی ابتدا اسلام مخالف ہو، کسی صحابی رسول کی دشمنی پر جس کی شروعات ہوئی ہو، وہ کبھی بھی خیر کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی ہے، چاہے اس کا نام رکھ دیا جائے حضور کے نام پر ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے، تاکہ اس نیاز کا نام صحابی پر ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے، لیکن چونکہ وہ دشمنی امیر معاویہ کی بنا پر اس وجود میں آئی ہے، تو ایک صحابی رسول کی وفات کی دشمنی میں اس کا ایجاد ہو چکا ہے، شروعات ہو چکی ہے، اس کے اندر خبث آ چکا ہے، وہ کبھی بھی اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ پیغام سن لے وہ لوگ جو اس کام میں ملوث ہیں اور نیاز کے کنڈے بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں اور امام جعفر صادق کا نام لیتے ہیں۔ ارے بھائیو، کسی پر بھی ایصال ثواب کرنے کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے۔ آپ کو جب مرضی اللہ کا نام لیجئے، قرآن پڑھیے، درود پڑھیے، نیک کام کیجئے، ہاتھ اٹھائیے، دعا کر دیجئے، یا اللہ میرا یہ کار خیر جو ثواب ملا ہے فلاں مرحوم تک پہنچا دیجئے، پہنچ جائے گا۔